فلسطین پر اسرائیل کی جانب سے ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودی گریٹر اسرائیل کو بنا کر فلسطین پر قبضہ آخر کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ قرآن و حدیث کے مطابق اسرائیل کا خاتمہ کیسے ہوگا اور کون کرے گا؟ تابوت سکینہ میں ایسا کون سا راز چھپا ہے کہ یہودی اس کی تلاش کر رہے ہیں؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل۔ کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ سر، فلسطین کی جو موجودہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں نا، وہ بہت دردناک ہے۔ جی میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس ایریا کی کیا امپورٹنس ہے؟ جی دیکھیے، اگر آپ تاریخی نقطہ نظر سے 2-3 دنیا کے ایسے خطے دیکھیں کہ جن کی کوئی ایسی سگنیفیکنس ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے، تو اس میں ایک فلسطین کا ایریا آتا ہے۔ فلسطین کا معاملہ جو ہے یہ ہمیشہ سے متنازع رہا ہے، اور اس کے متنازع رہنے کا ایک بہت بڑا فیکٹ ہے۔ یہ فیکٹ ریلیجیسلی تو پروون نہیں ہے، لیکن یہ فیکٹ جو ہے یہ ہسٹوریکلی پروون ہے۔ صحیح۔ آپ غور کیجئے، یہ وہ علاقہ ہے کہ یہ جب بھی جس کے پاس رہا اس کی دنیا پر حکومت رہی۔ ذرا غور کیجئے، ابھی میں اس کی ہسٹری بتاؤں گا۔ یہ جب ایرانیوں کے پاس تھا تو ایران سپر پاور تھا، پھر یہ علاقہ رومیوں کے پاس رہا اسلام سے پہلے۔ جب حضرت عمر کے دور میں یہ علاقہ فتح ہوا تو یہ رومیوں کے پاس تھا، اور روم کی سلطنت کی حکومت تھی پوری دنیا پر۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر کے دور میں یہ مسلمانوں نے فتح کیا، اور 1908 تک یعنی کوئی 12 صدیاں یہ مسلمانوں کے پاس رہا، تو مسلمانوں کی دنیا پر حکومت رہی۔ 1908 کے بعد پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، اس کے بعد اس کا تسلط کیا کہتے ہیں ان اناؤنسڈ امریکہ کے تسلط میں ہے۔ یہ کہنے کو اگرچہ کہ الگ ریاست ہے، امریکہ کے تسلط میں اور اسرائیل کے تسلط میں، تو آپ دیکھیں اسرائیل اور امریکہ کا اس وقت پوری دنیا پہ طوطی بول رہا ہے۔ تو لہٰذا اس کے اندر کچھ ایسا ہے کہ جس کے پاس یہ حصہ رہتا ہے وہ دنیا پر راج کرتا ہے۔ اچھا، اگر ہم قرآن و حدیث کے ریفرنس سے دیکھیں تو کیا بات صحیح ہے کہ کہا جاتا ہے کہ وہاں کے ماحول میں برکت ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ قرآن مجید نے 2-3 جگہ پر اس پر بات کی ہے۔ سورۃ الاسراء میں بات کی، واقعہ معراج کو بیان کرتے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف حضور گئے، اور اس کے لیے قرآن نے فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا۔ وہاں انبیاء کی قبریں ہیں، انبیاء کی قبور ہیں، پھر اس کو ارض مقدس کہا قرآن مجید نے۔ ٹھیک ہے، اس کی بہت ساری سگنیفیکنس ہے۔ آپ 4 رکعت نماز یہاں پڑھیں اور 4 رکعت اگر مسجد اقصی میں پڑھیں تو 25,000 نمازوں کے برابر ہے، اس طرح کی روایات۔ تو لہٰذا اس پر ہم نے ہسٹوریکلی بات کرنی ہے کہ اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، اور خاص طور پہ یہ جو موجودہ تنازع ہے کہ جو یہودی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی میراث ہے۔ یہ نفسیات کب سے آئی؟ اچھا، جو ابھی جیسے کہ آپ نے والی بات کی ہے، جو ابھی فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ آج کا نہیں ہو رہا، پہلے آپ اس کی ہسٹری سن لیں۔ 1300 قبل مسیح سے یہ بات شروع ہوتی ہے، یعنی ابھی ہم بیٹھے ہیں 2025 میں، اور 1300 قبل مسیح، 1300 2025 میں ایڈ کریں کتنے بنتے ہیں؟ 3325 تقریباً 3300 سال پہلے کی یہ بات ہے کہ پہلی دفعہ بنی اسرائیل فلسطین میں داخل ہوئے۔ فلسطین کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ ہمیشہ سے عربوں کی سرزمین تھی۔ یہ پہلی دفعہ داخل ہوئے تو ان کا ایک نفسیات یہ ہے، یہ جہاں جاتے ہیں وہاں پر یہ اپنا تسلط اور تصرف قائم کرتے ہیں۔ انہوں نے وہاں نعرہ لگا دیا 1300 قبل مسیح میں کہ یہ ہماری میراث ہے، اللہ کے لاڈلے ہونے کا غرور ہے۔ ہاں، ہماری میراث ہے۔ پھر یہ میراث کہتے کہتے انہوں نے وہاں کے مقامی لوگوں، یہ جو آج آپ غزہ کا دیکھ رہے ہیں نا، یہ 1300 قبل مسیح میں اس سے بدترین وہاں کے مقامی عرب قبیلوں کو انہوں نے ذبح کیا۔ میں آپ کو اس سے بھی آگے بات بتاؤں جو ابھی نہیں ہوا، جو یہ ماضی میں کر چکے۔ جب انہوں نے مردوں کو ذبح کیا تو پھر وہاں کے بچوں کو اور عورتوں کو برہنہ کر کے انہوں نے فلسطین کی سڑکوں پر جلوس نکالا، اور کہا کہ جو عرب قبیلہ ہمارے سامنے کھڑا ہوگا اس کے مردوں کا یہ حال کریں گے، مار دیں گے، اور عورتوں کا یہ حال کریں گے۔ پھر یہ کیا ان کا وہاں پہ تسلط رہتا ہے تقریباً 500-600 سال۔ 8ویں صدی ہجری میں اب فلسطین کے 2 حصے ہیں، جنوبی فلسطین اور شمالی فلسطین۔ جنوبی فلسطین میں، شمالی فلسطین میں یہ 8ویں قبل مسیح یعنی 1300 سے 8ویں صدی قبل مسیح 500 سال تک یہ رہے، اور اسیریا نے آ کر ان کو ختم کر دیا، وہاں سے نکال دیا۔ اسیریا کی ایک جنگ ہوئی، اس کے بعد 200 سال اب یہ شمالی فلسطین سے نکل چکے، جنوبی فلسطین میں ابھی بھی تھے، لیکن جنوبی فلسطین آپ سمجھ لیں 70% آف پیلسٹائن وہاں پر یہ تھے۔ تو اس کے بعد 6 صدی قبل مسیح میں وقت نصر نے
سارے یہودیوں کو قتل کر دیا، اور ہیکل سلیمانی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 1000 قبل مسیح 10 صدیاں قبل مسیح یعنی وقت نصر کے آنے سے 400 سال پہلے بنایا تھا، اس کو بالکل تباہ کر دیا۔ اس حد تک تباہ کر دیا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ ہیکل سلیمانی کی ایک اینٹ بھی باقی نہیں بچی۔ پھر یہ تباہی اور بربادی ہوئی، اور بخت نصر نے، چونکہ شمالی فلسطین سے یہ پہلے ہی جا چکے تھے، جنوبی فلسطین سے بخت نصر نے ان کو نکالا، اور یہ بالکل یہود کا، بنی اسرائیل کا اس سے پیلسٹائن کے ساتھ رابطہ ختم ہو گیا، ان کو مار کے نکال دیا گیا۔ یہ ایک ہسٹوریکل پہلا فیز ہے۔ سیکنڈ فیز ہوتا ہے، اس میں ان کی سیکنڈ انٹری ہے۔ اچھا، یہ کئی دفعہ آتے جاتے رہے ہیں۔ قرآن نے بھی کہا کہ جب ان پر اللہ نے ذلت مسلط کی تو یہ در در پہ گھومتے رہے، بھاگتے رہے۔ پھر اس کے بعد یہ چونکہ بڑے ویل پلانڈ لوگ ہیں۔ اچھا، یہ جو سر آپ بات کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کی سیکنڈ انٹری ہے، یہ بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف سے دوسرا موقع ہے؟ یہ موقع ہے، یہ مہلتیں ہیں جو اللہ کی طرف، جب یہ توبہ کرتے، ان میں نئے نبی آتے، یہ نئے نبی کے ساتھ عہد و پیمان کرتے، تو اللہ پھر ایک موقع دے دیتا۔ اچھا، اب دوسرے میں انہوں نے کیا کیا؟ ایران کے ساتھ انہوں نے اپنی اچھی تعلقات بنا لیے، چونکہ اس وقت کی 2 سپر پاور تھیں، ایران اور روم۔ تو ایران کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلقات اچھے بنا لیے۔ ایرانی اس دور کے جو بادشاہ تھے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کسرا جس کو کہا جاتا تھا، انہوں نے ان کو پھر اچھا کو کشن دیا، اور ان کی پیلسٹائن کے اندر انٹری کروا دی، یہ پھر داخل ہو گئے۔ اب پھر یہ یہاں پر آہستہ آہستہ آتے رہے، اور 400 سال کے قریب یہ وہاں پر رہے۔ اس دوران انہوں نے ہیکل سلیمانی، جس کو بخت نصر نے تباہ کیا تھا، یہ دوسری دفعہ بنایا۔ تو ذہن میں رکھ لیں، ہیکل سلیمانی 2 دفعہ بنا اور 2 دفعہ تباہ ہوا۔ اب میں بتاؤں گا دوسری دفعہ کیسے تباہ ہوا۔ تو انہوں نے ہیکل سلیمانی دوسری دفعہ بنایا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، چلتے 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 روم اور ایران کی، چونکہ سپر پاورز کی ہر دور میں جنگ رہی، جس طرح امریکہ اور روس کی ابھی آپس میں ٹسل رہتی ہے، روس اور ایران کی جنگ رہی، روم اور ایران کی۔ تو انہوں نے ایران کا ساتھ دے دیا، کیونکہ ایران نے ہی ان کو بسایا تھا، تو انہوں نے نیچر ایران کا ساتھ دینا تھا۔ نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ اس جنگ میں ایران شکست کھا جاتا ہے اور روم فتح یاب ہو جاتا ہے۔ تو رومیوں نے پھر بدلہ لیا، اور ہر وہ شخص جس نے ایران کا ساتھ دیا تھا، اور ہر وہ قوم اور قبیلہ جس نے ایران کا ساتھ دیا تھا، انہوں نے ان سے بدلہ دیا۔ نتیجتاً ان سے بھی بدلہ لیا، اور ان کو فلسطین سے ذلیل کر کے نکالا، مارا، ان کے لوگوں کو قتل کیا، اور حتیٰ کہ ہیکل سلیمانی جو دوسری دفعہ انہوں نے بنایا تھا، اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ 70 عیسوی کی بات ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں 571 عیسوی میں، یعنی حضور کی آمد سے 560 سال پہلے دوسری دفعہ ہیکل سلیمانی تباہ ہو گیا تھا۔ یہ ایسے بدبخت ہیں کہ ہر شے انہوں نے مسلمانوں پہ ڈالی ہوئی ہے۔ ابھی اسلام، پیغمبر اسلام تشریف بھی نہیں لائے، اور یہ ان کے ساتھ معاملات ہو گئے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد جناب یہ وہاں سے ذلیل ہو کے نکال گئے، اب ان کا دوسرا دفعہ داخل ہو کے یہ نکل گئے۔ پھر تیسرا فیز آتا ہے۔ اب تیسرے فیز میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک مہم چلائی ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کرنے کی۔ اس کے لیے مذہبی جذبات لوگوں کو بھڑکائے، اور ان کا ایک اسکالر ہے، فلسفی ہے یہودی، موسیٰ بن میمون، اس نے کتاب لکھی دی کوڈ آف جوئش لا، دی کوڈ آف جوئش لا۔ اس میں اس نے کہا کہ ہر یہودی کا یہ فرض ہے کہ وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو کے لیے جدوجہد کرے۔ سر ایک سوال ہے میرا کہ یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمانی اتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کے ذہن میں کچھ خبط ہیں، وہ اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں حضرت عزیر کی نسبت سے، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو بخشی ہوئی قوم سمجھتے ہیں۔ حتیٰ کہ قرآن نے سورۃ بقرہ میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو مرضی کر لیں ہم کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے، ہاں اگر ہم بہت ہی گناہ گار ہوئے تو ہم میں سے بڑا گناہ گار فرد 40 دن کے لیے جہنم میں جائے گا۔ ان سے پوچھا وہ کہاں سے دلیل لی؟ کہتے ہیں چونکہ ہمارے آباء و اجداد نے گوسالہ یعنی وہ بچڑے کی پوجا 40 دن تک کی تھی، تو وہاں سے انہوں نے استدلال خود سے قیاس کر لیا کہ اگر ہم گئے تو اس 40 دن کی گمراہی کی مناسبت سے 40 دن کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ وہ جو حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے اور پیچھے بچڑے کی پوجا ہوئی تھی۔ قرآن نے اس کا رد کیا، قرآن مجید نے فرمایا اگر یہ سچے ہیں تو انہیں کو یہ مرنے کی تمنا کریں، اگر کسی کو پتہ ہو کہ اس کے لیے جنت منتظر ہے تو اس نے پھر اس دنیا میں کیا لینا ہے، تو پھر تمنا کریں۔ قرآن کہتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ نہیں تمنا کریں گے، اے محبوب اگر ان کو 1000 سال زندگی دی جائے تو آپ دیکھیں گے یہ اور حریص ہیں کہ اس سے بھی آگے زندگی جئیں، اس وجہ سے چونکہ انہوں نے آگے کچھ نہیں بھیجا۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بچوں کو یہ چیز انکلکیٹ کی کہ یہ ہیکل سلیمانی ہم نے بنانا ہے۔ اچھا، اب چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا، اور وہ حضرت عزیر، حضرت سلیمان، پھر حضرت سلیمان کے حضرت داؤد، یہ سارے جو بنی اسرائیل انبیاء تھے نا، جس کا آغاز ہوتا ہے حضرت اسحاق سے، حضرت ابراہیم کے بیٹے، حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب،
حضرت یعقوب کے بعد حضرت یوسف کے بعد چلتے چلتے اس سرزمین پر حضرت ابراہیم بھی رہے، اس سرزمین پر حضرت لوط بھی رہے، اس زمین پر حضرت یعقوب بھی رہے، تو سب لوگ اس زمین پر تو یہ سمجھتے تھے چونکہ یہ انبیاء بنی اسرائیل کی لڑی ہے، اور یہودی حضرت یعقوب کا جو بڑا بیٹا تھا، حضرت یوسف کا بڑا بھائی جس کا نام یہودا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ اس کی نسل سے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے سارے انبیاء ہمارے چونکہ یہاں سے آئے تو لہٰذا یہ زمین ہماری وراثت ہے۔ مثلا یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی فرد، میں مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں بلا تشبیہ و بلا مثال، اگر کوئی فرد مسلمان ہو اور وہ سمجھے کہ چونکہ میں رسول اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اب وہ سمجھ لے کہ جو رسول اللہ نے بشارتیں دی ہیں، میرا عمل جیسا مرضی ہو میں ان بشارتوں کا حقدار ہوں، تو اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا عقل کی حالت، یہ ان کی حالت ہے کہ انہوں نے پیغمبروں سے بغاوت کی، حتیٰ کہ پیغمبروں کو مارا۔ قرآن نے کہا یہ پیغمبروں کو قتل کرنے والے ہیں، اس کے باوجود یہ کہتے تھے کہ ہم قتل کریں اپنی جگہ، لیکن جو بشارت پیغمبر نے دی تھی وہ ہمیں ملنی ہے، اس کے ہم حقدار ہیں۔ اچھا، چلتے چلتے انہوں نے پھر تنظیمات کھڑی کی، جماعتیں کھڑی ہوئیں، موومنٹس ہوئیں، تحریکیں بنی، جنہوں نے نوجوانوں اور عام لوگوں کے اندر یہ زور پیدا کیا کہ ہمیں دوبارہ اس کو ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی کے اندر ہماری اصل چیز ہے، حتیٰ کہ یہ اتنے آسان فراموش ہیں، دیوار گریہ جس کو یہ کہتے ہیں، دیوار گریہ، یہ دیوار گریہ بھی بخت نصر کے بعد بالکل ملیا میٹ ہو چکی تھی۔ یہ ایک مسلمان حکمران تھا، عثمان سلیمی نام تھا اس کا، ترک خلیفہ تھا، ترک حکمران تھا۔ اس نے جب اس علاقے کے دورے پہ تھا، اس نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہود ہیں، بے شک اہل کتاب ہیں، ہمارے اہل کتاب بھائی ہیں، تو یہ ان کی اگر مقدس چیز ہے تو وہ کوڑا کرکٹ میں دب گئی تھی جب بخت نصر نے تباہی کی تھی۔ اس نے وہ کوڑا کرکٹ ہٹا کے وہ دیوار گریہ نکالی جس اب تک وہ ٹوٹی ہوئی ہے، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو ہیکل سلیمانی کی تعمیر ثالث ہوگی نا، تیسری دفعہ، یہ اس دیوار گریہ کی بنیاد پہ ہوگی، چونکہ ہمیں اس کی بنیادیں مل چکی ہیں کہ ہم نے کھڑی کہاں کرنی ہے۔ اب یہاں ایک غلط فہمی، ہیکل سلیمانی یہ سمجھتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی حضرت ابراہیم، حضرت محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے یا مسلمانوں نے ہیکل سلیمانی کی جگہ پہ اپنی مسجد بنا لی اور اس پر قبضہ کر لیا۔ اب ہم فلسطین پر اور فلسطین اور غزہ پر قبضہ کر کے بیت المقدس کی مسجد کو گرائیں گے اور اس کی جگہ ہیکل بنائیں گے۔ یہ غلط فہمی ہے، یہ نزاع ہے، یہ لڑائی ہے۔ آپ کہیں نا آخر لڑائی کیا ہے؟ یہ لڑائی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ ہیکل سلیمانی کو گرا کے بنائی گئی، جبکہ ہسٹوریکل فیکٹس میں بتا چکا ہوں کہ ہیکل سلیمانی تو پہلی دفعہ بخت نصر نے گرایا 600 قبل مسیح، ابھی حضرت عیسیٰ بھی نہیں آئے تھے تو گرایا تھا۔ دوسری دفعہ رومیوں نے گرایا 70 عیسوی میں، ابھی حضور کی ولادت کو 500 سال تھے کہ وہ گر چکا تھا۔ ہم نے کہاں گرا کے اس پر مسجد بنانی ہے؟ جب حضرت عمر کے پاس وہ آیا، اب دیکھیں حدیث کے اندر یہ واضح ہے کہ حضور سے پوچھا گیا کہ بیت المقدس کب بنی مسجد اقصیٰ؟ حضور نے فرمایا مکہ کے بعد، بیت الحرام کے بعد۔ تو فرمایا بیت الحرام کے بعد یہ زمین پر دوسری مسجد ہے۔ پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، بیت الحرام یعنی بیت اللہ، کعبۃ اللہ، اور مسجد اقصیٰ کے بننے میں کتنا عرصہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا 40 سال بعد یہ بنی۔ تو ابھی تو حضرت آدم کی اولاد شیس اور حابیل اور قابیل کا معاملہ تھا تو یہ بن چکی تھی۔ غلط فہمی یہاں سے ہوئی کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ کسی مسلمانوں نے سازش کر کے ہیکل سلیمانی کو گرایا ہے اور اس کی جگہ پہ مسجد بنائی ہے۔ اب ہیکل کا مطلب سمجھیں کیا ہے، جہاں سے یہ غلط فہمی۔ ہیکل محل کو کہتے ہیں، رہائش گاہ کو کہتے ہیں، یا اگر میں آپ کو ایک پنجابی کا لفظ جو ہیکل کے لفظ پر بڑا فٹ بیٹھتا ہے، یہ پنچایتیں نہیں ہوتی، اس پر فٹ بیٹھتا ہے، جس کو کہتے ہیں فرسٹ ٹیمپل، سیکنڈ ٹیمپل، اور اب کہتے ہیں تھرڈ ٹیمپل، اب وہ کہتے ہیں تھرڈ ٹیمپل۔ اب وہ جو قبہ صغرا مسلمانوں کا ہے اور جو مسجد اقصیٰ ہے، یہ سمجھتے ہیں یہ اس کی جگہ، یہ اس کی جگہ پہ نہیں ہے۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اسلامی نقطۂ نظر ہے، تاریخ اس بارے میں خاموش ہے، اسلام اس بارے میں کوئی کیٹیگوریکل نقطۂ نظر نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ حضرت سلیمان نے، امکان یہ ہے کہ جب مسجد بنائی تھی، چونکہ مسجد اقصیٰ تو حضرت سلیمان سے بھی سالوں صدیوں پہلے تھی، وہ تو ثابت ہو گئی،